بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ المختصر کا سبق نمبر 114 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے کلام اسنادی کے بارے میں، اور اسناد کی تعریف پیچھے بیان ہو گئی، اور اسی پر بنا رکھتے ہوئے مزید آگے گفتگو کیے شارح رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ فرمایا فاقسام الحقیقت العقلیت علی ما یشملہ التعریف اربعۃ، الاول ما یطابق الواقع والاعتقاد جميعا كقول المؤمن انبت اللہ البقل، والثانی ما یطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاہل انبت الربیع البقل، والثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزل لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه خلق الله تعالى الأفعال كلها، وهذا المثال متروك في المتن، والرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا نحو قولك جاء زيد وأنت أي والحال إنك خاصة تعلم أنه لم يجيء دون المخاطب، لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجيء قرينة على أنه لم يرد ظاهره، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر۔ یہاں سے شارح نے پیچھے والے ہی حقیقت عقلیہ کی تعریف کی تفریح بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو تعریف تھی حقیقت عقلیہ کی 4 قسموں کو شامل ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا مختصراً اس کا اشارہ کر دیا تھا۔ تو شارح نے فرمایا کہ پہلی قسم تو یہ ہے کہ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، یعنی جس چیز کی طرف فعل یا معنی فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ فعل یا معنی فعل اس چیز کے لیے واقع میں بھی ثابت ہو اور متکلم کے اعتقاد میں بھی ویسے ہی ہو، جیسے مومن کا قول انبت اللہ البقل، کہ اس میں انبات بقل واقع میں بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مومن کے اعتقاد میں بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے نہ ہو، یعنی متکلم کے اعتقاد میں تو فعل یا معنی فعل اس چیز کے لیے ثابت ہو لیکن واقع میں ثابت نہ ہو، جیسے کافر کا قول کہ انبت الربیع البقل، انبات بقل واقع میں تو اللہ کے لیے ہے لیکن کافر کے اعتقاد میں فصل ربیع کے لیے ثابت ہے، تو یہ بھی قسم اس کی تعریف میں داخل ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ واقع کے مطابق ہو لیکن متکلم کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، یعنی فعل یا معنی فعل واقع میں تو ما ہوا لہو کے لیے ہی ثابت ہو لیکن متکلم کے اعتقاد میں ثابت نہ ہو، جیسے معتزلی اس شخص کو جو معتزلی کے عقیدے اور حال سے واقف نہیں ہے مخاطب کر کے یہ کہے کہ خلق اللہ تعالی الافعال کلها، کہ اللہ نے ہی تمام افعال پیدا کیے، اور معتزلی اس مخاطب سے اپنا عقیدہ چھپانا بھی چاہتا ہے۔ تو یہاں دیکھنے والی بات یہ کہ خلق افعال کو اس نے اللہ کی طرف منسوب کیا اور حقیقت میں بھی وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، لیکن معتزلی کے اعتقاد میں یعنی متکلم جو معتزلی اس کے اعتقاد میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ افعال اختیاریہ کا خالق بندے کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ مثال بھی یہ تیسری قسم بھی حقیقت عقلیہ میں شامل ہے، اور شارح نے کہا ہے کہ یہ متن میں مذکور نہیں ہے اور مذکور نہ ہونے کی وجہ اس کا قلت وجود ہے، لہذا اس کے عدم ذکر سے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت عقلیہ کی 3 قسمیں بلکہ 4 قسمیں ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ نہ واقع کے مطابق ہو نہ ہی اعتقاد کے مطابق ہو، یعنی فعل یا معنی فعل نہ تو واقع میں ما ہوا کے لیے ثابت ہو اور نہ متکلم کے اعتقاد میں ثابت ہو، جیسے ایک شخص نے کسی کو مخاطب بنا کر یہ کہا کہ جاء زید، اور خاص طور پہ متکلم کو یہ پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، تو اب یہ اسناد بھی حقیقت ہے، حالانکہ جو اس کا آنا ہے نہ تو وہ واقع میں زید کے لیے ثابت ہوا ہے اور نہ متکلم کے اعتقاد میں ثابت ہے، صرف اس کے ظاہر حال سے یہ مفہوم ہے
کہ مخاطب کو اس کا آنا یا نہ آنا معلوم نہیں ہے، کیونکہ اگر مخاطب کو بھی اس کا نہ آنا معلوم ہو تو پھر جاء زید اس سے کہنا تو یہ مثال حقیقت ابتدائیہ کے لیے، حقیقت عقلیہ کے لیے متعین نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس صورت میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ متکلم نے مخاطب کی اس بات کے علم کو کہ وہ زید نہیں آیا اس پر قرینہ بنا لیا ہے کہ متکلم نے اس مثال سے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا، یعنی جب اس کو پتہ ہے زید نہیں آیا اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے زید آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نہ جاننے کو اس نے ارادہ قرینہ بنایا ظاہر کا ارادہ نہ رہنے سے، تو گویا اسناد کا ارادہ نہیں کیا ما هو له کی طرف، کسی اور کی طرف اسناد کا ارادہ کیا ہے، تو جب ما هو له عند المتکلم کی طرف اسناد کا ارادہ نہیں ہوا تو یہ اسناد حقیقت عقلیہ نہیں ہوگی بلکہ مجاز عقلی ہوگی۔ تو اس صورت میں خاص طور پہ مخاطب کو نہیں پتا کہ زید آ گیا، کیونکہ اگر اس کو زید کے نہ آنے کا علم ہے تو پھر یہ اسناد حقیقت عقلیہ نہیں مجاز عقلی ہوگی۔ تو اس صورت میں چوتھی صورت بھی حقیقت عقلیہ میں داخل ہے، تو گویا کہ 4 قسمیں ہو گئی، متن میں 3 ہیں لیکن 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو مذکور نہیں ہے وہ قلت وجود کی وجہ سے مذکور نہیں ہے، تو اسی کو شارح نے یہ بیان فرمایا کہ فاقسام الحقیقت العقلیتی، تو اقسام حقیقت عقلی یعنی اسناد حقیقت عقلی کی جو اقسام ہیں، علامہ یشمل ہو تعریف ہو، اس بنا پر جس کو تعریف شامل ہے، تو اربعۃ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم یہ ہے کہ ما یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا، کہ وہ صورت ہے کہ جو واقع میں کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق، یعنی اس دونوں کے مطابق۔ کقول المؤمن امت اللہ البقل، جیسے مومن کا یہ کہنا ہے کہ امت اللہ البقل، اللہ نے بقل اگائی، یعنی ترکاری اگائی، تو اب اس میں حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہی اگاتا ہے، اور اسناد جو دی ہے متکلم نے اس کے اعتقاد میں بھی یہی ہے، تو یہ حقیقت عقلیہ میں شامل ہے۔ بس ثانی، دوسری قسم یہ ہے کہ ما یطابق الاعتقاد فقط، جو اعتقاد میں داخل ہو یعنی اعتقاد کے مطابق ہو، بس حقیقت کے مطابق نہ ہو، جیسے جاہل کا قول کافر کا کہ انبت الربیع البقل، کہ موسم بہار نے زمین کی ترکاری اگائی، تو اب یہاں پر جو فعل یا معنی فعل جس چیز کے لیے ثابت ہے تو وہ متکلم ہے، اس کے اعتقاد میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، تو یہ تعریف بھی اس میں شامل، یہ بھی تعریف میں شامل ہو گئی حقیقت عقلیہ کی تعریف میں۔ والثالث، اور تیسری صورت یہ کہ ما یطابق الواقع، جو واقع کے مطابق ہو فقط، یعنی واقع کے مطابق ہو، متکلم کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو۔ کقول المعتزلی، جیسے معتزلی کا قول لمن لا یعرف حالہ، جو اس کے حال کو نہیں جانتا، وہو یخفیہا منہ، اور وہ چھپا بھی رہا اپنا حال اس سے، کہ خلق اللہ تعالی الافعال کلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے افعال کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو معتزلی کہہ رہا ہے حقیقت میں تو ایسا ہی ہے، لیکن معتزلی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ معتزلہ کا مذہب یہ نہیں ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے، بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ وہ چھپانا چاہ رہا ہے تو وہ یہ بات کر رہا ہے، تو اب اس میں متکلم کے نزدیک تو نہیں ہے یہ بات ثابت، اس کے اعتقاد کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن حقیقت کے مطابق ہے، تو یہ بھی حقیقت عقلیہ کی قسم میں داخل ہے۔ شارح فرماتے ہیں وَهَذَا الْمِثَالُ مَتْرُوكٌ فِي الْمَتَنِ، یہ مثال متن میں چھوڑی ہوئی ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا، چھوڑنے کی وجہ بیان کر دی قلت وجود۔ والرابع، اور چوتھی صورت جو ہے جو حقیقت عقلیہ میں داخل ہے وہ ہے ما لا یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا، کہ جو اعتقاد کو بھی مطابق نہ ہو اور نہ ہی واقع کے مطابق، دونوں کے مطابق نہ ہو۔ جیسے تمہارا قول جاء زید وانت، اور جب کہ تم، ای والحال انک خاصتا، یعنی جب کہ تم خاص طور پہ تعلم، یہ جانتے ہو کہ انہ لم یجب، نہیں آیا، دون المخاطب، مخاطب کے سوا، مخاطب کو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو اب یہاں پر جاء زید نہ واقع کے مطابق، کیونکہ وہ تو آیا نہیں، اور نہ ہی متکلم کے اعتقاد میں، کیونکہ متکلم کو پتا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو یہ بھی داخل ہو گئی۔ مخاطب کو نہیں پتا اس بات کا، کیوں؟ اس لیے کہ لو علمہ المخاطب ایضا، کیونکہ اگر مخاطب کو بھی پتا ہو کہ زید نہیں آیا تو لما تعین کونہ حقیقتاً،
تو پھر اس کا اسناد عقلی ہونا حقیقی ہونا متعین نہیں ہوگا. لجواز ہے کیونکہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ان یکون المتکلم کہ متکلم نے قد جعل علم السامع بانہ لم یجی کہ سامع کے اس بات کے جاننے کو کہ وہ نہیں آیا، اس بات کے جاننے کو قرینہ بنایا ہو علی انہ اس بات پر کہ لم یرد ظاہرہ اس کے ظاہر مراد نہیں لے رہا. یعنی جب مخاطب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آیا اور متکلم کو بھی پتہ ہے کہ بھئی مخاطب کو پتہ ہے، تو پھر بھی اس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ نہیں آیا، وہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متکلم نے مخاطب کے جاننے کو قرینہ بنایا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں آیا اور میں بول رہا ہوں آ گیا، تو گویا کہ اس نے کچھ اور معنی مراد لیا ہے. اس لیے کہ متکلم کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کو زید کے نہ آنے کا معلوم ہے، اس کے باوجود بھی جب اس نے یہ بات کی ہے جاء زید، تو گویا کہ اسناد غیر ما هو له کی طرف ہوئی، ما هو له کی طرف نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے متکلم نے مخاطب کے علم کو قرینہ بنایا ہو. تو اسی لیے تو اس صورت میں لا یکون الاسناد الی ما هو له عند المتکلم فی الظاہر. تو اب یہ جو اسناد ہوگی یہ ما هو له کی طرف نہیں ہوگی عند المتکلم فی الظاہر، ظاہری حالت میں، بلکہ اس نے کچھ اور مراد لیا ہوگا. تو اس صورت میں حقیقت عقلیہ کا اسناد ہونا متعین نہیں ہوتا. ہاں البتہ جب مخاطب کو نہیں معلوم ہے، جس نے کہا ہے کہ جاء زید جبکہ نہیں آیا اور پتہ ہے متکلم کو کہ بھئی نہیں آیا، تو اس صورت میں یہ اسناد حقیقت عقلیہ میں داخل ہوگی. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اسناد حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں تھیں کہ ایک تو یہ تھی کہ دونوں کے مطابق ہو، یعنی واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو. دوسری صورت ہے کہ دونوں کے مطابق نہ ہو، اور تیسری صورت ہے کہ اعتقاد کے مطابق ہو فقط، واقع کے مطابق نہ ہو. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ فقط واقع کے مطابق ہو، اعتقاد کے مطابق نہ ہو. اسی کو شارع نے اپنی اختیاری ترتیب سے بیان کیا ہے، آسانی کے لیے طلباء یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 قسمیں ہیں عقلیت عقلیہ کی، جس میں دونوں کے مطابق ہو، اعتقاد اور واقع کے دونوں کے مطابق نہ ہو، فقط اعتقاد کے مطابق ہو، اور فقط جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو. یہ 4 صورتیں ہیں جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اسناد حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں ہیں. تیسری قسم جو ہے یعنی فقط جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو، اعتقاد کے نہ ہو، وہ متن میں مذکور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قلت وجود رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں سبق سمجھنے کی اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے مفہوم کو جان کر بلاغت کے قریب فرمایا، اور پھر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے بلاغت اعجاز کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی برتنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو. وما توفیق الا باللہ.